السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے دوستو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ و بے کس کرم میں ہدیتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی جو یہ محفل میلاد رسول ہے، حضرت غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرہ ربانی اور حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا دن ہے، اور انہی دو نفوس قدسیہ بزرگان دین کے حوالے سے آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور آج ہی کے دن اہل بیت آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا امام حسن رضی المولا تبارک و تعالی عنہ کی بھی شہادت کا دن ہے۔ میرے دوستو، لیکن ان کے تعلق سے میں پہلے اپنے ایک محفل میں امام حسن کا ذکر کر چکا ہوں، ان کی شہادت بیان کر چکا ہوں۔ آج خاص کر ان دو بزرگان دین حضرت غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ کا ذکر یہاں خاص کر کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، پہلے تو حضرت مجدد الفسانی کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں، ان کی شان وہ ہے کہ جن کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے،
یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ نے اپنے دین کا وہ کام لیا ہے کہ جن کو رہتی دنیا تک مسلمان یاد کرتے رہیں گے۔ یہ اس دور میں پیدا ہوئے کہ جس دور میں اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ مغل خاندان کے اکبر کے دور میں آپ تھے، اور وہ اکبر جس کے ارد گرد لوگوں نے اس اکبر کو یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ، جس دین کو تم مانتے ہو یعنی دین اسلام، وہ دین بہت پرانا ہو گیا ہے، 1000 سال اس دین کو گزر گئے، اب کوئی نیا دین قائم کیا جائے، کسی نئے دین کو ایجاد کیا جائے۔ میرے دوستو، جب اکبر کے وزیروں نے، ساتھیوں نے اس کو یہ مشورہ دیا تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اور اس نے کہا ہاں یہ بات تمہاری صحیح ہے، اور ہم کسی نئے دین کا ایجاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس نے اسلام کے احکامات کو مٹانا شروع کر دیا، اسلام کے حکموں کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بادشاہت کے دور میں یہ پابندیاں لگا دیں کہ اگر کسی کی بھی عبادت گاہ ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کسی کے عبادت گاہ میں جا کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ مسجد میں چاہیں تو کوئی دوسرے مذہب کا آدمی آ کر اپنی عبادت کر سکتا ہے، اگر مسجد کا ماننے والا ہے تو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس نے تمام یعنی سود کو حلال قرار دے دیا، اس نے حرام کو حلال میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، اس اکبر نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور ایک نیا دین چلانے کی کوشش کی، جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ میرے دوستو، اس زمانے میں، اس کے دور میں بھی بہت سارے بزرگوں نے اس کے ان اعمال کو، ان حرکتوں کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ دنیا کی طاقت اس کے پاس تھی، جو اس کے خلاف بولتا انہیں اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیتا، انہیں سزائیں دے دیتا۔ مسلمانوں، اسی دور میں اللہ نے خون فاروقی یعنی فاروق اعظم کی نسل سے حضرت مجدد الفسانی کو اس دھرتی پر بھیجا۔ اسی ہندوستان میں آپ تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بادشاہ جو مغل کا ہے، اکبر جس کا نام ہے، اس نے اسلام کو مٹانا شروع کر دیا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور نیا دین چلانا چاہ رہا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے لکھنا شروع کر دیا، لوگوں میں بتانا شروع کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ پاک اور ناپاک ایک ہو جائیں، حرام اور حلال ایک ہو جائے، دن اور رات ایک ہو جائیں۔ جس طرح یہ ایک ہو نہیں سکتے ہیں، اسی طرح کوئی نیا دین نہیں چل سکتا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے پیارا، جو سب سے محبوب اور جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ مجدد الفسانی نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات اکبر کو خبر پہنچی، اکبر کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک نیک بندہ ہے جو تمہارے دین الہی کی مخالفت کر رہا ہے، دین الہی کا رد کر رہا ہے۔ اکبر نے انہیں بلایا، اپنے دربار میں بلایا اور کہا اے مجدد، تم کیوں میرے دین کی برائی کر رہے ہو، میرے دین کی مخالفت کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اے اکبر، یہ دنیا کی تیری بادشاہت تجھے مبارک ہو، یہ دنیا کی تیری سلطانی و سلطنت تجھے مبارک ہو، لیکن میں جس دین پر قائم ہوں اس پر ہمارے نبی قائم و دائم تھے۔ یہ دین اللہ نے گنبد خضرا والے آقا کو دیا ہے، مدینے کے تاجدار کو دیا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ سب ایک ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جنتی کا مقام الگ ہے، جہنمی الگ ہے، تو سب کو ایک کیسے کر سکتا ہے؟
الغرض میرے دوستو، جب اکبر نے اتنی بات مجدد الفسانی کی سنی تو اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو۔ حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کہیں نہیں رکتا ہے، اور کہیں بھی رہیں میرے دوستو۔ جب جیل میں ڈالا، آپ نے جیل میں جا کر تبلیغ کرنا شروع کر دیا، خدا کے یاد کرتے رہتے، نمازیں پڑھاتے رہتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا جیل میں اذان دے دیتے، نماز پڑھنے لگتے۔ جب جیل کے قیدیوں نے دیکھا کہ یہ تو نیا کام کر رہے ہیں تو ان سے آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے اور پوچھتے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس رب کو یاد کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ کہا ہم تو اکبر کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہم تو اکبر کو اپنا سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اگر سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، جس نے اکبر کو بھی پیدا کیا ہے، اکبر کی بادشاہت کو بھی بنانے والا وہی اللہ ہے۔ الغرض مسلمانوں میرے دوستو، حضرت شیخ مجدد الفسانی نے جب وہاں تبلیغ کرنا شروع کر دیا، کئی ہزار لوگ آپ کے مرید اور خلیفہ ہو گئے۔ الغرض آپ زندگی بھر اکبر کے اس دین کی مخالفت کرتے رہے، دین الہی کی مخالفت کرتے رہے۔ جب اکبر مر گیا اور جہنم میں چلا گیا، اس کا بیٹا جہانگیر جب تخت نشین ہوا، وہ جب بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا، اس نے بھی اپنے باپ کے راز کو آگے بڑھایا۔ اس وزیروں نے، سپاہیوں نے کہا تمہارے باپ نے نیا دین چلایا تھا جس کا نام ہے دین الہی، جس میں تمہیں بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا ہر آدمی کو واجب کہا گیا ہے۔ تمہارے یہاں کوئی درباری ہو وہ بھی تمہیں سجدہ کرے گا، تمہارے بادشاہت میں کوئی رہتا ہو وہ بھی تمہیں سجدہ کرے گا۔ جہانگیر کو یہ باتیں بہت پسند آئیں، اس نے بھی اس چیز کو رواں اور جاری رکھا۔ الغرض حضرت مجدد الفسانی ابھی جیل میں بند ہیں، قید میں انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک رات کی بات ہے، دو روایتیں میرے دوستو اس میں ملتی ہیں۔ ایک رات میں جہانگیر کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ مدینے والے آقا اس کے خواب میں آتے ہیں، میرے نبی اسے خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میری بڑی خوش نصیبی جو آپ میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ نے میرے ایک بہت پیارے غلام کو جیل میں بند کر رکھا ہے، اسے ترنت باہر کرو۔ مسلمانوں صبح کا وقت ہوتا ہے، جہانگیر کی بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے میرے باپ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی آج رات کو میرے خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لائے تھے، میں نے انہیں جب سلام کیا تو انہوں نے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرہ پھیرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم سے کیا گستاخی اور غلطی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ایک بیٹے اور غلام کو اپنے جیل میں بند کر رکھا ہے، جو ہمارے غلاموں کو جیل میں بند کرے گا میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ اے میرے والد آپ فوراً سے فوراً حضرت مجدد الفسانی سے جیل سے باہر کر دیجئے، ان کو رہا کر دیجئے۔ مسلمانوں ایک روایت تو یہ ملتی ہے، دوسری روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جہانگیر بہت بیمار ہو گیا، اس کی طبیعت بہت علیل ہو گئی، ڈاکٹروں نے اور حکماء نے، علاج کرنے والوں نے اسے لا علاج بتا دیا اور کہا اب تیری جان نہیں بچ سکتی ہے، تیری موت مقرر کر دی گئی ہے، تیرے علاج کا، تیری بیماری کا ہم لوگ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ان میں سے ایک وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت جان بخشی جائے تو کہوں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کے ان جیلوں میں بند ایک قیدی جو شیخ احمد مجدد الفسانی ہے ان کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ان کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، وہ جو دعا کرتے خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس نے کہا پہلی فرصت میں انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ بلا کر لایا گیا۔ اس نے جہانگیر نے حضرت شیخ سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ میری صحت کے لیے دعا فرمائیے، آپ میری تندرستی کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے کہا میں دعا تو کروں گا لیکن میرے ساتھ ساتھ تم بھی دعا کرو، اور میں تمہیں تمہاری تندرستی کی دعا کروں گا لیکن میری ایک بات مان لو۔ اس نے کہا آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، آپ میرے لیے دعائے صحت فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کام
کام کرنا ہے کہ یہ جو تم نے دین الہی چلایا ہے اس کو فوراً اس کو منسوخ کرو، اس کو بند کرو، اور جو ہمارے اور سب مسلمانوں کے درمیان خدا کو جو سب سے پیارا دین ہے، خدا کا جو سب سے محبوب دین ہے، دین اسلام، اسے نافذ کرو، اور جن قرآن کے خلاف تم لوگوں نے جو کام کیا ہے، اسلام کے احکام کو، شریعت کے جن جن قانونوں کو تم لوگوں نے پامال کر دیا ہے، تم لوگوں نے توڑا ہے، ان سب کو واپس کرو۔ میں تمہارے لیے دعائے صحت بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب بھی فرمائے گا۔ میرے دوستوں، جہانگیر نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور اسلام دین کو واپس نافذ کیا، دین الہی کو ختم کیا، اور جو جو انہوں نے گناہوں کو نافذ کر دیا تھا جہانگیر نے ان سب کو ختم کیا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان نے جہانگیر کے لیے رب کی بارگاہ میں رسول کے وسیلے سے ہاتھ اٹھا کر دعائے صحت کی، اے اللہ جہانگیر کو صحت عطا فرما۔ شیخ مجدد الفسانی کا رب کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا میرے دوستوں، اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے جہانگیر کو صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ جہانگیر نے توبہ کی۔ وہ شیخ مجدد الفسانی ہیں جن کی ذات اللہ نے بڑی بلند رکھی ہے، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے 34 نسب سے آپ کا نسب ملتا ہے کہ آپ 34ویں پیڑھی میں حضرت عمر فاروق اعظم کے گھرانے سے ہیں۔ اللہ نے وہ جوش اور جذبہ فاروق اعظم والا انہیں عطا فرمایا تھا۔ میرے دوستو، ان کی تاریخ ہم سبھی نے سنی۔ اب وہیں رہی بات غوث العالم محبوب ثانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان۔ یہ کون ہیں؟ یہ سمنان کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ یہ سمنان کہاں ہے؟ یہ ایران کا ایک خطہ تھا، ایک شہر، ایک علاقہ تھا جسے سمنا کہا جاتا تھا۔ آپ وہاں کے آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے، آپ کے آباء و اجداد وہاں کے سلطان تھے۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر 25 سال کی ہوئی، قسمت کا مقدر آپ کے جاگ جاتا ہے، ستارہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان شریف کی مبارک گھڑی ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور شب قدر کی رات ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والا نوری مسافر آیا ہے جس کا چہرہ بڑا چمکدار ہے، جس کے چہرے پہ بڑی نورانیت ہے، جو بڑا نورانی چہرے والا ہے۔ آنے والے نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ اس نے کہا کیا تمہیں ہی مخدوم اشرف کہا جاتا ہے؟ آپ نے کہا میرا ہی نام مخدوم اشرف ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا تم اللہ کی قربیت حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں ہاں میری یہ دلی تمنا ہے۔ اس کہنے والے نے کہا اے خدا کے نیک بندے سن، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں محبوبیت چاہتا ہے، تو یہ دنیا کی بادشاہت تجھے چھوڑنی پڑے گی۔ اس بادشاہت سے رب نہیں ملنے والا ہے۔ آپ نے کہا جب اس نورانی مخلوق نے مجھ سے یہ کہا، نورانی چہرے والے نے کہا، تو میں نے پوچھا اے کہنے والے تم کون ہو؟ میں نے تمہیں اس سے پہلے سمنان شہر میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میرا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، میں خضر ہوں اور تمہیں اس بات کی بشارت دینے آیا ہوں۔ آپ نے جب یہ سنا، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میری ماں اب میں بادشاہت چھوڑ رہا ہوں اور میں فقیری اختیار کروں گا، درویشی اختیار کروں گا۔ آخر کار ماں نے اجازت دے دی۔ میرے دوستو، حضرت مخدوم اشرف وہاں سمنان سے نکلتے ہیں، سمرقند بخارا ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آپ داخل ہوتے ہیں۔ اور داخل کہاں ہوتے ہیں میرے دوستو؟ چلے آتے ہیں بنگال اور آسام کی کھاڑی کی طرف۔ وہاں پر بنگال میں جو آپ کے پیر آپ کا انتظار کر رہے تھے، میرے دوستو کچھ ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کا مرید انتظار کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیر انتظار کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کے پیر حضرت خواجہ شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم اشرف کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے بنگال میں آپ کی آمد ہوتی ہے، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے مخدوم اشرف کے آنے کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، ابھی بنگال میں پہنچے ہیں، پیر کی بارگاہ میں گئے نہیں میرے دوستو، لیکن پیر نے اپنے گھر سے بشارت دے دی کہ میرے مرید کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، یہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ میرا مرید میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ الغرض میرے دوستو، جب اور قریب آ جاتے ہیں، پیر و مرشد حضرت خواجہ مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور شہر کے جا کے بالکل شہر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مریدوں نے فرمایا حضور یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنی خانقاہ سے نکل کر بھرے بازار میں چلے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ سمنان سے چل کر سمرقند بخارا ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر جو میرا مرید آ رہا ہے جسے مخدوم اشرف کہتے ہیں، وہ اسی راستے سے آئے گا، میں اس کے استقبال کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ میرے دوستو، یہ پیر ہیں جو مرید کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت مخدوم غوث العالم محبوب یزدانی حضور شیخ مخدوم اشرف جب پنڈا کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، پیر نے اہل و سہلن کی صدا مرحبا بلند کی، آپ کا استقبال کیا۔ میرے دوستو، اپنی خانقاہ میں لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد بٹھایا، اس کے بعد آپ کی خاطر و تواضع کی۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے، رات کے وقت میں آپ پیر کی بارگاہ میں اوراد و وظائف سیکھتے ہیں، اوراد و وظائف سے مالا مال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ نے کم و بیش 3 سال تک پیر کی خدمت کی ہے، پیر کی بارگاہ میں رہے ہیں۔ اسی عشرے میں رمضان شریف کا سال کا جب مہینہ آیا، وہی شب قدر کی رات ہے، حضرت خواجہ علاء الحق پنڈوی سرکار مخدوم اشرف کے پیر و مرشد مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اوراد و وظائف پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگا مبارک ہو علاء الحق، تمہاری قسمت میں اللہ نے ایک نایاب ہیرا عطا فرمایا ہے، تمہارے مقدر میں رب نے ایک نایاب تحفہ عطا فرمایا ہے جسے مخدوم اشرف کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو، رب نے میری قسمت میں ان کو لکھا تھا جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ وہ آنے والے نے کہا آج کے بعد یہ مخدوم اشرف نہیں رہے گا، بلکہ یہ مخدوم اشرف جہانگیر ہو جائے گا، یعنی یہ پورے جہان کے لوگوں کو راستہ بتانے والا ہوگا۔ جہانگیر کا مطلب جہاں کا گھر، جہاں کو راستہ دکھانے والا۔ میرے دوستو، وہیں سے حضرت مخدوم اشرف کے آگے جہانگیر کا لقب مل گیا۔ یہ لقب دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میرے دوستو، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ ربانی کا آج دن ہے یوم وصال 28 محرم الحرام، جن کا مزار پرانوار آج کی چوسا مقدسہ یو پی کی سرزمین پر موجود ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض پا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اولیاء آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، رب نے انہیں بے